अबरश ने आगे बढ़कर जमीला को देखा। जमीला उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। बूढ़ा काहिन उसे देखकर हैरान रह गया। कुछ देर उसे टकटकी लगाए देखता रहा। अबरश बोला, कैस, ऐसी ही बच्ची की कुर्बानी की जरूरत थी। पाक हुबल तुम पर अपनी बरकतें नाजिल करेंगे। फिर जमीला के सर पर हाथ रखते हुए उसने कहा, बेटा, तेरी कुर्बानी हमारी मुसीबतों का खात्मा कर देंगी। मासूम जमीला खुश हो रही थी। उसे क्या मालूम कि उसे मौत की गोद में देने की तैयारियां हो रही है। सलमा ने आंसू बहाते हुए कहा, मुकद्दस माबूदों के लिए जमीला पर, भोली जमीला पर, मासूम जमीला पर, कमसीन और खामोश जमीला पर रहम करो, उसे बचा लो। उसने गज़बनाक लहजे में कहा, कम अक्ल औरत, लड़की की मोहब्बत में डूबी रहने वाली बेवकूफ, क्या जमीला को जिंदा रखकर उसकी शादी करूं, किसी को अपना दामाद बनाऊं? कैस गुस्से से कांपने लगा। बोला, जलील हस्ती, ये तो और जिल्लत की बात है। दुनिया कहेंगी कैस की बेटी को किसी ने कबूला नहीं। बाप की मोहब्बत गालिब आ गई। उसने लड़की को गोद में उठा लिया, उसे प्यार किया। जमीला भी बाप से लिपट गई। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सीरतुन्नबी सीरीज का आज का ये हमारा तीसरा एपिसोड है। और जो लोग सीरतुन्नबी की ये मुबारक सीरीज देख रहे हैं वो जानते होंगे कि आज का हमारा ये वीडियो एक संग दिल बाप पर है, जो अपने माबूदों को खुश करने के लिए अपनी मासूम 10 साला बेटी को जिंदा दफनाने जा रहा है। अब इस मासूम और भोली भाली 10 साला बच्ची के साथ क्या होगा, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस जमाने का जिक्र हम कर रहे हैं, उस जमाने में अरब के कोने कोने में बुत परस्ती का चलन था। हर गांव और कस्बे में बुतखाने थे। बुतों की पूजा जोर शोर से होती थी। बहुतों ने तो ऊंट की खालों के बुतखाने बना रखे थे। जहां जाते इन बुतखानों को साथ ले जाते और बुतों की पूजा करते। अरबों में कुर्बानी का चलन भी आम था। ज्यादातर ऊँटों की कुर्बानी किया करते थे। कभी कभी भेड़ों और दूसरे जानवरों को भी ज़िबाह कर डालते थे। कुछ कबीले तो इंसान को भी कुर्बान कर डालते थे। गोश्त खा लेते थे और खून बुतों पर छिड़क देते थे। अरब जिन्नों, देवियों, देवताओं और परियों के भी कायल थे। उनका कहना था कि जो आदमी कत्ल कर दिया जाता है वो इंतकाम लेने के लिए भूत बन जाता है और उस वक्त तक लोगों को सताता रहता है जब तक कि उसका बदला नहीं लिया जाता। इसीलिए उनमें बदला लेने का जज्बा बहुत बड़ा होता है। शराबखोरी, जुआ, सट्टा, जिनाकारी, चोरी, डकैती, रहजनी आम थी। लड़कियों को मार डालना खूबी समझते थे। गरज ये है कि अरबों में दुनिया भर के ऐब मौजूद थे। वो निहायत जिल्लत व पस्ती की हालत में थे। अरब ही की तरह दुनिया के और भी दूसरे हिस्सों का यही हाल था। ईरान में आग की पूजा होती थी। वहां के लोग 2 खुदाओं को मानते थे। आम तौर से शराब पीते थे, जुआ खेलते थे। हर छोटा आदमी बड़े आदमी को सजदा करता था। चोरों डकैती का पूरे मुल्क में जोर था। रोम यूनान में ईसाई मजहब का चलन था, लेकिन गिरजों में हजरत ईसा और हजरत मरियम की तस्वीरें रखी हुई थी और इन तस्वीरों के सामने सिर झुकाए जाते थे। शराब पीने पिलाने का चलन आम था। चोरी, जिनाकारी और धोखेबाजी का आम चलन था। मिस्र में अगरचे ईसाइयत फैली हुई थी, फिर भी ज्यादातर मिस्री बुत परस्त ही थे। इनमें वो तमाम ऐब पाए जाते थे जो एक जलील बुत परस्त कौम में हो सकते हैं। नदियों को इंसानी जान की भेंट चढ़ा देना एक आम बात थी। हिंदुस्तान से बौद्ध मत खारिज हो रहा था। एक चीनी रिपोर्टर लिखता है कि हिंदुस्तान का एक भी घर बुतों से खाली न था। सिर्फ बुतों ही की पूजा नहीं होती थी, बल्कि सितारों, पहाड़ों, नदियों, दरख्तों, जानवरों, सांपों, पत्थरों और शर्मगाहों तक की पूजा की जाती थी। उस वक्त सीरत और अखलाक बहुत घटिया किस्म के हो गए थे। चीनियों की हालत भी सही नहीं थी। कन्फ्यूशस और बौद्ध मजहब के मिलते जुलते ख्यालात ने मजहब का माहौल उड़ा रखा था। गरज ये कि दुनिया का कोई इलाका बुत परस्ती से खाली न था। हर इलाके में किसी न किसी तरीके से बुत परस्ती का रिवाज कायम था। कैस बिन आसिम बड़ा खुश था। खुशी की वजह यह थी कि बैतुल हराम की भारी भीड़ में एक आदमी भी ऐसा न निकला जिसने अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन किया हो।
اب ہر آدمی اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھنے پر مجبور ہے۔ خوشی سے پھولا ہوا وہ مکان پہنچا۔ مکان پر پہنچتے ہی اس کی 10 سالہ لڑکی اس سے ملنے کے لیے اس کی طرف لپکی۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے نازک ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، اچھے ابا، تم آ گئے، میں تو تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ باپ کی محبت غالب آ گئی۔ اس نے لڑکی کو گود میں اٹھا لیا، اسے پیار کیا۔ لڑکی نے پیار سے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ لڑکی بڑی خوبصورت تھی۔ اس کا چہرہ گول تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھی، ماتھا چوڑا اور روشن تھا، گالوں پر سیو جیسی لالی تھی، سر پر بالوں کی سیاہ لٹیں گوندی ہوئی دونوں اور سینے پر پڑی تھی، ہونٹ دل فریفتہ اور دانت موتیوں کی طرح سفید تھے۔ کیس نے مارے محبت کے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا، پر فوراً ہی چوکا، سنبھلا اور جلدی سے لڑکی کو گود سے اتار دیا، ایسے پھینک دیا جیسے انسان کسی چیز کے دھوکے میں سانپ کو اٹھا لے اور پہچان کر فوراً پھینک دے۔ لڑکی گرتے گرتے سنبھلی۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا اور پیار بھرے لہجے میں پوچھا، کیا تم مجھ سے خفا ہو گئے؟ خفا نہ ہو، آپ اور امی کے علاوہ میرا اس دنیا میں ہے کون؟ کیس کی آنکھوں میں رحم اور مروت کے بجائے جنگلی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے کڑک کر کہا، جمیلہ، کیا تم بھولی بھالی باتوں سے میرے دل کو موم بنانا چاہتی ہو؟ نہیں، میں موم نہیں بن سکتا۔ چلی جا، جا میرے سامنے سے دور ہو جا۔ معصوم لڑکی باپ کے کڑے تیور دیکھ کر ڈر گئی۔ اکثر بچوں کا قاعدہ ہوتا ہے کہ جب انہیں گھورا یا دھمکایا جاتا ہے تو وہ لاڑ اور پیار سے ماں باپ کو لپٹ جاتے ہیں۔ جمیلہ بھی باپ سے لپٹ گئی۔ کیس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا اور اسے تیز اور غصہ بھری ہوئی نظروں سے گھورنے لگا۔ جمیلہ نے آج تک اس کی ایسی نظریں نہیں دیکھی تھی۔ وہ کانپ کر الگ کھڑی ہو گئی۔ کیس کی بیوی سلمہ قریب ہی کھڑی تھی۔ جمیلہ سے اپنی نظر پھیرتے ہوئے اپنی بیوی سے بولا، آج جو ہوا کا طوفان آیا، طوفان کے بعد جو روشنی اور چمک پیدا ہوئی، کیا وہ تم نے دیکھی؟ سلمہ نے کہا، ہاں دیکھی، بڑا سخت طوفان تھا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ مکانوں کی چھتیں اڑ جائیں گی، دیواریں گر پڑیں گی، لیکن ہمارے معبودوں نے ہم پر مہربانی کی۔ طوفان نکل گیا، مگر روشنی اور چمک، میں نے اپنے ہوش میں نہ ایسی روشنی دیکھی اور نہ ایسی چمک۔ اس پر کیس نے کہا، بے شک نہیں دیکھی ہوں گی، کچھ خبر ہے کہ ہم پر کیا بلا آنے والی ہے؟ سلمہ نے گھبرا کر کیس کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، کیا دنیا میں انقلاب آنے والا ہے؟ کیس نے سلمہ کو غور سے دیکھ کر کہا، سلمہ تم نے تو ٹھیک سمجھا، کوئی آدمی ہمارے معبودوں کے خلاف اٹھنے والا ہے۔ سلمہ نے حیرت سے کہا، ہمارے معبودوں کے خلاف؟ کیا اس کا کوئی اور معبود ہے؟ کیس نے کہا، ضرور ہوگا۔ سلمہ نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے۔ کیس نے کہا، نہایت ہی عجیب۔ ابرش نے بتایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی کوئی آدمی ہمارے معبودوں کے خلاف آواز اٹھانے والا ہے۔ سلمہ نے کہا، میں حضرت محمد کو جانتی ہوں، اور میں ہی کیا، انہیں کون نہیں جانتا؟ وہ مکہ کے سردار کے بھتیجے ہیں، بڑے نیک، بڑے رحم دل، بڑے سچے اور بڑے امین۔ آخر انہیں کیا پڑی ہے کہ وہ ہمارے معبودوں کی برائی کرے؟ کیس نے کہا، لیکن ایسا ہوگا، کیا تم نہیں جانتی کہ آج تک انہوں نے کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا؟ سلمہ نے کہا، صحیح ہے، میں نے بھی ایسا ہی سنا ہے، لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ وہ بتوں کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں؟ کیس بولا کہ ابرش کہتا ہے اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سلمہ نے کہا، مگر وہ آبادی میں رہتے نہیں، سنتی ہوں کہ ہیرا کی غفا میں تنہا پڑے رہتے ہیں۔ کیس نے کہا، ہاں، وہ 4-4 5 دن تک نظر نہیں آتے، اسی غفا میں ٹہرے رہتے ہیں، صرف جو کا ستو رکھتے ہیں۔ خیر یہ تو ہے ہی، پر سلمہ، آج مجھے بڑی خوشی ہے، بیت الحرام کے ہزاروں مجمع میں میرا سر اونچا رہا۔ سلمہ نے کہا، میرے سرتاج، کیا بات ہوئی؟ کیس نے کہا کہ ابرش نے آنے والے فتنے کو دور کرنے کے لیے ایک تدبیر بتائی ہے۔ اس نے کہا کہ جو آدمی اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ دفن کر چکا ہو اور اس کی 10ویں لڑکی اور ہو، اگر وہ اس لڑکی کو زندہ دفن کر دے تو آنے والے فتنے سے نجات مل سکتی ہے۔ سلمہ، اس وقت تمام مجمع میں ایک آدمی بھی ایسا نہ ملا جس نے 9 لڑکیوں کو دفن کیا ہو۔
سب سر جھکائے خاموش اور شرمندہ تھے۔ تب میں نے کہا کہ میں ایسا ہوں۔ پورے مجمع نے حیرت اور عزت کی نظروں سے مجھے دیکھا۔ کیا فخر کی بات نہیں سلمیٰ؟ سلمیٰ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ وہ جمیلہ سے بڑی محبت کرتی تھی۔ قیس کی باتوں سے وہ سمجھ گئی تھی کہ جس جمیلہ کو اس نے سینے سے لگایا، ہزاروں مصیبتیں اٹھا کر بڑے لاڑ پیار سے پالا، اب اس کی قربانی کا وقت آ گیا ہے۔ اس خیال سے اس کا دل ہل گیا، کلیجہ منہ کو آنے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قیس نے پھر کہا، بولو سلمیٰ، کیا یہ بات ہم سب کا سر اونچا نہیں کریں گی؟ سلمیٰ نے غم بھرے لہجے میں کہا، سر تو اونچا ہوگا مگر۔ قیس نے چوٹ کھائے سانپ کی طرح پلٹ کر اس کو دیکھا۔ آنکھوں میں جھلملاتے آنسوؤں کو دیکھ کر وہ غصہ ہو گیا اور کہنے لگا، یہ کیا بات ہے سلمیٰ؟ کیا جمیلہ کی محبت نے تم کو خراب کر دیا ہے؟ بڑے شرم کی بات ہے۔ سلمیٰ قیس کے غصے کو دیکھ کر سہم گئی۔ اس نے آنسو پی لیے۔ قیس اب بھی غصے سے بولے جا رہا تھا، ہوش میں آؤ سلمیٰ، اگر غلطی سے تم نے جمیلہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے کر اتنا بڑھا لیا ہے کہ اس کی قربانی کی خبر سے اس کی محبت کو ٹیم لگ گئی ہے، تو تم اس کی محبت کو اپنے دل سے نکال دو۔ سلمیٰ اب تک تو صبر کیے رہی، لیکن اب صبر کا دامن چھوٹ چکا تھا۔ شوہر کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے رکھی ہو گئی، بولی، میرے سرتاج، اس امتحان سے مجھے باز رکھو۔ مجھ بد نصیب کے دل میں جمیلہ کی بھولی بھالی باتوں نے جگہ کر لی ہے۔ ایسا لگتا ہے میری زندگی اس کی زندگی کے ساتھ جڑ گئی ہے، اسی لیے میرے پیارے شوہر، جمیلہ کو میرے لیے باقی رکھو۔ قیس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ اس نے غضبناک لہجے میں کہا، کم عقل عورت، لڑکی کی محبت میں ڈوبی رہنے والی بے وقوف، کیا جمیلہ کو زندہ رکھ کر اس کی شادی کرو، کسی کو اپنا داماد بناؤ؟ قسم ہے لات و عزا کی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ سلمیٰ نے روتے ہوئے کہا، آپ جمیلہ کی شادی ہی نہ کرے، وہ تمام عمر کنواری بتا لیں گی۔ قیس غصے سے کانپنے لگا، بولا، ذلیل ہستی، یہ تو اور ذلت کی بات ہے۔ دنیا کہیں گی قیس کی بیٹی کو کسی نے قبولا نہیں، میں اس ذلت کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ سلمیٰ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، مقدس معبودوں کے لیے جمیلہ پر، بھولی جمیلہ پر، معصوم جمیلہ پر، کمسین اور خاموش جمیلہ پر رحم کرو، اسے بچا لو۔ قیس نے کڑک کر کہا، نہیں، ہرگز نہیں، یہ نادانی چھوڑو، اٹھو، دیکھو جمیلہ سامنے کھڑی سب کچھ دیکھ رہی ہے، پرسوں وہ زندہ دفن کی جائیں گی، آج ہی سے اسے سجانا شروع کر دو۔ یہ کہتے ہی قیس وہاں سے چلا گیا۔ سلمیٰ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ غم سے بوجھل ہو رہی تھی۔ جب قیس چلا گیا تو جمیلہ سلمیٰ کے پاس آئی۔ اس نے آتے ہی کہا، امی، تم خاموش کیوں ہو؟ ابا کے سامنے ہاتھ کیوں جوڑ رہی تھی؟ آج ابا خفا کیوں ہے؟ وہ مجھ سے بھی خفا لگتے ہیں، ایسا کیوں؟ جمیلہ کی باتیں سن کر سلمیٰ بے چین ہو اٹھی۔ اس نے اسے سینے سے لگا لیا اور خوب بھینچا۔ سلمیٰ روتی جا رہی تھی اور جمیلہ کو باہوں میں بھرتی جا رہی تھی۔ اسے اس طرح روتے دیکھ جمیلہ تڑپ اٹھی، بولی، رو نہیں تو میں بھی روؤں گی۔ سلمیٰ جمیلہ کی بات سنتے ہی چپ ہو گئی اور ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو نہ دکھی ہو، میں اب نہیں روؤں گی۔ کچھ دیر بعد سلمیٰ گھر کے کام کاج میں لگ گئی اور جمیلہ کھیلنے لگی۔ آج سلمیٰ کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ جب وہ جمیلہ کو دیکھتی یا جمیلہ کا خیال آتا تو اس کے دل میں یہ ہوک اٹھتی کہ جمیلہ اب صرف 2 دن اور زندہ رہیں گی۔ آنسو جاری ہو جاتے۔ بڑی بے چینی سے اس نے وہ دن اور دوسرا دن بتایا۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت جمیلہ کو نہلایا گیا، نہلا کر بال سکھائے گئے، سر میں تیل ڈالا گیا، کنگھی کی گئی، چوٹی گوندھی گئی۔ معصوم جمیلہ خوش ہو رہی تھی۔ اسے کیا معلوم کہ اسے موت کی گود میں دینے کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ اس وقت بہت سی عورتیں گھر میں جمع ہو گئی، سبھی ہنس بول رہی تھی، لیکن سلمیٰ کا چہرہ اترا ہوا تھا اور غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ جب سورج ڈھل گیا تو قیس اور اس کے پیچھے بہت سے آدمی اس کے مکان پر آئے۔ قیس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ سب کے سب شہر کے جانے مانے لوگ تھے۔ ان کے ساتھ ابرش بھی تھا۔ یہ سبھی سیدھے جمیلہ کے پاس پہنچے۔
जमीला को घेरे हुए औरतें एक तरफ खड़ी हो गई। अबरश ने आगे बढ़कर जमीला को देखा। जमीला उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। बूढ़ा काहिन उसे देखकर हैरान रह गया। कुछ देर उसे टकटकी लगाए देखता रहा। जमीला ने शर्मा कर सर झुका लिया। अबरश बोला, कैस, ऐसी ही बच्ची की कुर्बानी की जरूरत थी। पाक हुबल तुम पर अपनी बरकतें नाजिल करेंगे। फिर जमीला के सर पर हाथ रखते हुए उसने कहा, बेटा, तेरी कुर्बानी हमारी मुसीबतों का खात्मा कर देंगी। जमीला उसकी बात समझ न सकी। भोला चेहरा और मासूम आंखें उठाकर उसे देखने लगी। अबरश ने कैस से कहा, चलो, जमीला को ले चलो। कैस ने कहा, जमीला चलो। जमीला ने पूछा, कहाँ चले अब्बा? कैस ने कहा, हमारे साथ। जमीला उठ खड़ी हुई। वो चली। उसके पीछे सब चल पड़े, पर गम से निढाल सलमा के एक कदम भी न उठ सके। वो चकराई, संभलना चाहा पर न संभल सकी और गश खाकर गिर पड़ी। सब जा चुके थे। मकान के अंदर कोई भी न था जो उस औरत को संभाल पाता। दोस्तों, क्या ये जालिम लोग मासूम और भोली भाली जमीला को जिंदा दफन कर देंगे, या अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी गैबी मदद भेजकर कुछ ऐसा कर देंगे कि जमीला बच जाए? ये जानने के लिए इस सीरीज के अगले वीडियो का इंतजार जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा और सबसे बुरा पार्ट कौन सा लगा ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और हो सके तो दोस्तों, सदकाए जारिया और अजर सवाब की नीयत से इस वीडियो को आगे तमाम मुसलमानों के साथ भी जरूर शेयर करें। अगर आपने इस सीरीज के पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। आपको सीरतुन नबी की एक प्लेलिस्ट नजर आ रही होंगी। आप इस पर क्लिक करके वो पिछले 2 एपिसोड देख सकते हैं। सीरतुन नबी की ये मुबारक और इंटरेस्टिंग सीरीज आगे बहुत लंबी चलेंगी, इसीलिए इस सीरीज के साथ बने रहने के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी जरूर दबाएं। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होंगी। तब तक आप अपना और अपने ईमान का खूब ख्याल रखें और इस वीडियो को आगे लोगों के साथ भी शेयर करते रहे। अस्सलामु अलैकुम।